بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، محض ایک شعر کا مصرع نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ واقعہ کربلا کا ہر مجاہد، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان، مرد یا زن یا پھر کوئی بچہ، سب ہی مثالی نمونہ ہے۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی سپاہ میں کم سن بچے بھی قربانی دینے کے لیے پیش رہے۔ خاندان بنی ہاشم کے 2 بچے ایسے بھی تھے جنہوں نے واقعہ کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل جو سفیر حسین کی حیثیت سے کوفہ گئے، آپ نے حسین ابن علی کی محبت میں اپنی نسل قربان کر دی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی وجہ سے آپ کوفہ میں ابن زیاد کے ہاتھوں نہایت بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم بھی اسیر ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر انہیں کوفہ میں کسی جیل میں بند کیا گیا۔ روایات میں ہے یہ دونوں بچے 2 سال تک کوفہ میں اسیر رہے۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر ان بچوں پر سختی کی جاتی، انہیں کھانے کے لیے سوکھی روٹی اور پانی کے علاوہ کچھ نہ دیا جاتا۔ یوں وقت گزرتا گیا، ان بچوں کی حالت خراب تر ہوتی چلی گئی۔ آخر کار ان بچوں نے زندان بان سے اچھے کھانے کے مطالبے کا فیصلہ کیا۔ اس سے اپنا تعارف کروایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ زندان بان ان کا شجرہ نسب سن کر بہت شرمندہ ہوا اور ان کو قید خانے سے باہر نکالنے میں مدد دی۔ یہ بچے چھپتے چھپاتے ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچے جو رحم دل تھی، لیکن یہ جان کر کہ وہ دونوں حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں خوف زدہ ہو گئی۔ اس عورت نے محمد اور ابراہیم کو اپنے داماد کے بارے میں بتایا جو عبید اللہ ابن زیاد سے انعام ملنے کے لالچ میں ان دونوں بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ بچوں کی منت سماجت پر اس عورت نے ان کو اپنے گھر رات بسر کرنے کی اجازت دے دی، لیکن وہی ہوا جس کا اسے خوف تھا۔ اس کا داماد اسی رات گھر آ پہنچا اور اس نے ان بچوں کو سوئی ہوئی حالت میں پکڑ لیا۔ اس شقی قلب انسان نے اپنے غلام اور بیٹے کو دونوں بچوں کا سر قلم کرنے کا حکم دیا، لیکن دونوں نے بچوں کا نسب جان کر ان کو قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس شخص نے نہر فرات کے کنارے لے جا کر دونوں بچوں کے سر خود ہی قلم کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو پیش کر دیے۔ محمد اور ابراہیم کا روضہ کربلا سے باہر مصیب نامی شہر میں ہے۔ گو کہ محمد اور ابراہیم بہت کم سن تھے، لیکن ان کی روش میں محمد و آل محمد کی عظمت جھلکتی تھی۔ زندان میں یہ دونوں برادران اکثر و بیشتر روزے رکھا کرتے تھے، ہمیشہ حق گوئی سے کلام کیا، کوفہ میں پیش آنے والی مشکلات کا حل ذکر خدا میں تلاش کرتے۔ شہادت سے قبل دونوں شہزادوں نے نوافل ادا کیے۔ نہر فرات کے کنارے 4 فرسخ کے فاصلے پر مصیب نامی شہر واقع ہے۔ اس شہر میں ایک زری ہے جس کے متعلق مشہور ہے یہ مسلم بن عقیل کے دونوں فرزند محمد اور ابراہیم کی قبریں ہیں۔ ناظرین، طفلان مسلم کا تعزیہ ہر سال محرم الحرام کے پہلے عشرے میں نکالا جاتا ہے۔ عام طور پر محرم کی 3 تاریخ کو ان دونوں بچوں کے تعزیے نکالے جاتے ہیں، جس میں حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کی حالات زندگی اور واقعہ کربلا میں ان کے کارنامے، ان کی شہادت کے واقعے کو بیان کر کے ان پر ڈھائے جانے والی مصیبتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میرا سلام ہو ان عظیم بچوں پر کہ جنہوں نے نام حسین علیہ السلام پر جان قربان کر دی۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔